ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم مخدوم شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر میں قطبیت کے مقام پر فائز ہو گئے تھے، اور آپ کی قطبیت حضرت شاہ بدیع الدین مدار کے مرید قاضی شہاب الدین نے ظاہر کی تھی۔ قاضی شہاب الدین صاحب نے ظاہر کی تھی کہ آپ قطب ہیں۔ اس کا ایک لمبا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک مرتبہ قاضی شہاب الدین اپنے پیر کی قدم بوسی کی نیت سے نکلے۔ جب لکھنؤ پہنچے تو اکثر لوگ اپنی حاجتیں لے کر ان کی خدمت میں آئے، جناب شہاب الدین صاحب کی خدمت میں آئے۔ چلتے وقت ان تمام حاجتوں کو اپنے پیر کی خدمت میں پیش کیا، یعنی بدیع الدین شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان حاجت مندوں سے کہیں کہ وہ شیخ مینا کی بارگاہ میں رجوع کریں، کیونکہ قطبیت ان کے حوالے ہو گئی ہے۔ اس وقت ان کی عمر بہت کم ہے، 12 یا 13 سال کے ہیں۔ انہوں نے آپ کا پورا حلیہ بیان کر دیا۔ شاہ بدیع الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کا پورا حلیہ بیان کر دیا اور بولے ان کو معلوم ہے کہ وہ قطب ہیں، لیکن وہاں کے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، نہیں جانتے، تو تم جا کر میری طرف سے ان کو سلام کرنا اور حاجت مندوں کی سفارش کرنا۔ ایک اونی مصلی ان کو دیا کہ اسے میری طرف سے بطور ہدیہ ان کی خدمت میں نذر کر دینا، یعنی شاہ بدیع الدین مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ مینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مصلی پیش کرنے کے لیے بطور تحفہ دینے کے لیے دیا۔ چنانچہ وہ مصلی ابھی بھی حضرت مخدوم شیخ الہدیہ کی اولاد میں ہے۔ قاضی صاحب وہاں سے روانہ ہوئے، پھر واپس لکھنؤ پہنچے۔ حاجت مندوں کو اپنے ساتھ لے کر قطب العالم شیخ مینا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنے پیر کی طرف سے آپ کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کیا اور مصلی ہدیہ کیا۔ حضرت قطب العالم شیخ مینا نے سب کو تعاویذ دیا اور سب کے لیے دعا کی۔ صرف ایک شخص رہ گیا، اس نے اپنے لڑکے کی شفا یابی کے لیے درخواست کی تھی۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے پھر عرضی لگائی تو فرمایا، بابا جاؤ صبر کرو، بابا جاؤ صبر کرو، بابا جاؤ صبر کرو، تمہارے لڑکے کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی میں نے بہت دعا کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور حکم ربانی آیا کہ اس کی عمر اتنی ہی ہے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے، اوپر سے کاٹی ہوئی رسی کو میں باندھ نہیں سکتا، کیونکہ دوست نے دشمنی کا اظہار کیا اور دوستی توڑ دی۔